بر صغیر میں لوگوں کی تقدیریں جن لوگوں نے بدلی، ان میں ایک بہت بڑی قابل احترام اور محترم شخصیت حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ نقشبندیہ کے سرخیل، بہت عظیم ہستی، اور مقام یہ تھا کہ چند روز حضرت خواجہ امکنگی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ امکنگی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں گئے اور جاتے ہی خلافت سے نواز دیے گئے۔ لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی، آپ نے کہا یہ تو پہلے ہی کامل تھا، بس یہ آیا، ہم نے اس پہ نگاہ ڈالی اور اس کو ذمہ داریاں سونپ دیں۔ آج آپ کی کرامات، آپ کی شخصیت اور بر صغیر میں کس طرح آپ نے وہ جرت اور دینی حمیت کے ساتھ اس وقت جو دین پہ حملے ہو رہے تھے، جس طرح کی برائیاں در آئی تھیں، جس طرح دین اسلام کو ہندو مت کے ساتھ ملایا جا رہا تھا، اس وقت آپ کس طرح کھڑے ہوئے کہ مسلح بیچ کر خنجر خرید ہے صوفی ناداں، کہ ٹکرانے کو ہے تیری فقیری سے شہنشاہی۔ وہ شہنشاہوں سے ٹکرا گئے۔ ان کے آگے جو خلفاء اور مریدین تھے، انہوں نے دین اسلام کا جھنڈا جس جرت اور ہمت سے تھامے رکھا۔ اس پہ سارے گفتگو کرنے کے لیے میں نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ہمارے ملک کی بہت بڑی علمی شخصیت اور صوفی باصفا جناب علامہ منیر احمد یوسفی صاحب۔ آپ کو شکریہ، بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، نام آتا ہے تو ایسے لگتا ہے خوشبو آ گئی۔ کیا بات، کیا بات۔ واہ جی، تعارف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنی معرفت کے لیے انبیاء کو بھیجا کرتا تھا، سبحان اللہ۔ اور جب ہمارے آقا اور مولا علیہ السلام پر سلسلہ نبوت ختم ہو گیا تو پھر اس سلسلے کو اللہ کی معرفت لوگوں تک پہنچانے کے لیے پہلے صحابہ کرام تھے، پھر ان کے نقشے میں چلنے والے اولیاء کرام آئے، اور ان اولیاء کرام میں اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے نام ہیں دنیا کے اندر۔ ان میں ایک نام ہے سید رضی الدین، جن کا لقب محمد باقی باللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے بر صغیر ہندو پاکستان کے اندر سلسلہ نقش بندیوں کو خوب عروج بخشا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کے والد صاحب سمرقند رہتے تھے، عبدالسلام خلجی سمرقندی کرشی، اور پھر وہ کابل آئے، کابل آ کر شادی کی ہے، اور یہیں حضرت باقی باللہ پیدا ہوئے ہیں۔ ماشاء اللہ، اچھا اچھا اچھا۔ اور یہ ابتدائی تعلیم ادھر سے حاصل کی انہوں نے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتیں عنایتیں کتنی تھیں کہ اتنے یہ روشن ضمیر ہوئے ہیں کہ بندے کے دل میں بات ہوتی تھی یہ سمجھ جاتے تھے۔ سبحان اللہ، اتنے روشن ضمیر آدمی، سبحان اللہ۔ اور انہیں علم دین اتنی زبردست کاوش سے حاصل کیا ہے کہ مشکل سے مشکل ترین مسئلہ جو تھا کوئی حل نہیں کر سکتا تھا، ان سے حل ہو جاتا تھا۔ دقیق سے دقیق مسئلے جو تھے یہ حل فرمایا کرتے تھے۔ وہ اقبال نے جو کہا تھا کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ یہ مرد کوہستانی جی، اور بات یہ تھی کہ چونکہ یہ اصل میں واصل باللہ تھے، یہ ولایت بھی رکھتے تھے، ولایت بھی رکھتے تھے۔ اچھا، ہاں، ولایت یہ رکھتے تھے، قرب حق تھا ان کو، اور ولایت باقی باللہ کیوں، باللہ کیوں کہتے تھے؟ یہ واصل باللہ اس لیے ہیں، باقی باللہ اس لیے ہیں کہ یہ فنا فی اللہ اور فنا فی رسول تھے، اور ہر کام کو دیکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کس چیز میں ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ تخلق باخلاق اللہ میں تھے۔ واہ 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 واہ۔ اور جیسے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے ایسے ہی یہ مخلوق سے پیار کرتے تھے۔ اچھا حضرت صاحب، یہ کیا ہے؟ یہ کوئی نظام ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ تکوینی امور تھے، یا یہ بھیجا گیا تھا، یہ ڈیوٹی لگی تھی؟ یہ کوئی نظام ہے؟ جی، یہ بڑا زبردست نظام ہے یہ۔ اچھا جی۔ اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کو بنایا ہوا ہے، پیدا کیا ہوا ہے، وہ تکوینی امور پہ ماہر تھے۔ اچھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کہا نا، پوچھا آپ سے کہ اس وقت کون سب سے بڑا عالم ہے، تو آپ نے کہا میں سب سے بڑا عالم۔ صحیح بخاری کتاب العلم حدیث شریف آتی ہے۔ اچھا جی۔ ہاں جی، تو اللہ پاک نے وہی فرمائی نے ایک اور بھی ہے، اچھا۔ تو پھر آپ کو خضر علیہ السلام کی طرف بھیجا تھا۔ اور علم کا تقاضا ہے کہ علم والے کے اندر غرور نہیں آتا، تواضع ہوتی ہے، وہ اپنے کو دوسرے کم سمجھتا ہے، حالانکہ وہ نبی اللہ ہیں، لیکن پھر بھی آپ اس کی طرف چلے گئے، خضر علیہ السلام کی طرف۔ اور وہاں 3 واقعات پیش آئے، وہ عالم تکوینی کا، جی ہاں 3 واقعات پیش، تو اس میں پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ عالم تکوینی کا ایک جو نظام ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے خود ترتیب دیا ہوا ہے۔ اور یہ حضرت صاحب جو فرما رہے ہیں تصوف والا، اس میں تھوڑی سی ایڈ کرنا چاہتا ہوں، یہ باقاعدہ حدیث شریف ہے۔ اچھا۔ اس کو حدیث جبریل کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام پوچھتے ہیں مل احسان، احسان کیا ہے؟ اور احسان کو جو صوفیاء ہیں یا صحیح معنی میں اولیاء ہیں انہوں نے اس کو تصوف کا معنی دیا ہے۔ اور تصوف کی روح کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ تم اللہ کی بندگی ایسے کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو۔
اور یہ جو صحیح معنوں میں صوفی ہوتے ہیں یا اولیاء اللہ ہوتے ہیں، ان کی توجہ صرف اللہ کی طرف ہوتی ہے، یہ دائیں بائیں نہیں دیکھتے، نہ کسی کی دولت دیکھتے۔ باقاعدہ ان کی ڈیوٹیاں لگتی ہیں کسی نظام کے تحت کہ تم نے فلاں شہر جانا ہے، یہ کام کرنا ہے، حکمت ربی کے تحت، پھر یہ سارا کرتے ہیں۔ جب ان کے شیخ نے فرمایا تھا کہ آپ ہندوستان جاؤ تو انہوں نے عذر پیش کیا تھا، اچھا تو عرض کیا میں استخارہ کر لیتا ہوں۔ اچھا استخارے میں بھی یہ ہے کہ آپ ہندوستان جائیں۔ تو یہ ان کی جو توجہ تھی، پھر انہوں نے اس کو توجہ کو حاصل کیا، اور پھر جب یہ تشریف لائے ہندوستان، پہلے لاہور ٹھہرے ہیں، لاہور میں دادا صاحب نے چلہ کیا ہے، پھر خواجہ قطب بختیار کاکی رحمۃ اللہ کیا ہے، مین چشتی میں نے چلہ کیا ہے، اور ان چلوں کے بعد جو روحانی سے فیض پایا ہے جی، اس فیض کو بھی پھیلایا، اور یہ باقاعدہ سن سے ثابت چیزیں ہیں کہ قبر سے فیض ملتا ہے، اچھا صاحب قبر فیض دیتا ہے، یہ جو گنج بخش فیض عالم مظہر نور یہ خدا، اسی فیض کا بولا ہوا ایک کمال ہے کہ آپ جو فیض ہوا پھر آپ نے کلام کیا ہے، اور یہ اللہ کا ولی جھوٹ نہیں کبھی بولتا، نہ جھوٹ بولنے والا ولی ہو ہی نہیں اللہ کا ولی سکتا، تو دو مختلف چیزیں۔ اس لیے یہ سچ اچھا بولتے یہ بھی ہوا کہ پھر اگر کوئی جو جھوٹ بولتا ہے، چاہے اس کا بڑی شہرت ناموری ہو، تو وہ ولی تو نہیں ہو سکتا، اب پھر کچھ اس اور کا ہو سکتا زوال شروع ہو جاتا ہے، ہے، پھر ولی نہیں ہو سکتا نا وہ، ولی تو ہو ہی نہیں سکتا، ایک بے نمازی ولی نہیں ہو سکتا، ایک جھوٹا ولی ایک نہیں ہو جھوٹا نہیں سکتا۔ ہو سکتا۔ جی حضرت صاحب، قبروں والے آ بھی جاتے ہیں، شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا ہے انفاس العارفین میں، کہتے ہیں کہ میرے ابا جی شاہ عبدالرحیم رحمۃ اللہ علیہ، آپ مرزا محمد زاہد کے درس سے پڑھ کے نکل رہے تھے، اور حضرت شیخ سعدی کی ربائی پڑھ رہے تھے، جز یاد دوست ہر چکنی عمر زایست، جو سرے عشق ہر بے خوانی بطالتس، سچ بے شو الوہ دل تو از نقش غیرت، چوتھا مصرع بھول گئے، بڑا قلق ہوا، تو دائیں جانب سے ایک بزرگ آئے، وجہ ملی نمکین حسن والے، کہنے چوتھا مصرع ہے، علم کے حق نہ نوائر، علم کے راہ حق نہ جہالت اس، جو علم حق کا راستے میں وہ جہالت ہے، تو انہوں نے جلدی سے جیب سے پان نکالا، پان کھائیے، آقا جون قبول فرمائے، ہوئے نا خرم میں پان نہیں کھاتا، مجھے جلدی ہے جانے کی، یہ کہا تو وہ چھلانگ لگے چلے گئے، کوچے کے اینڈ پہ جا کے اترے، کہنا دانستم روح مجسم است، مجھے پتہ نہیں کہ روح مجسم ہے جو میرے پاس ہے، بابا نام شما چے، آپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا تو کس کی ربائی پڑھا تھا؟ کہا شیخ سعدی کی، میں شیخ سعدی ہوں، اللہ، یہ انفاس العارفین میں لکھا ہوا ہے۔ حضرت صاحب رزق حلال پہ بڑا زور دیتے ہیں، حالانکہ ہونا چاہیے جو مال پانی آ رہا ہے وہ ٹھیک ہے، آ رہا ہے، کوئی کہاں سے لا رہا ہے، اس پیسے سے غرض ہے، جب آ گیا تو ویسے ہی پاک ہو جائے گا۔ تمام عبادات کی بنیاد رزق حلال ہے، رزق حلال نہیں ہے تو نہ اندر نور ہے نہ باہر نور ہے۔ نہیں دیکھیں نا، سمگلنگ تو وہ کر رہا ہے، جب اس نے ہمیں پیسے دیے، خانقاہ میں ہمارے پاس آ گئے، پیر صاحب نے پھونک ماری تو ٹھیک ہو گیا، وہ صاف ہو گیا۔ حضرت صاحب کی یہ سیرت میں ساری باتیں ملتی ہیں کہ آپ کو 1,00,000 روپیہ خادم نے پیش کیا کہ آپ مریدوں کو دیں اور کھائیں، فرمایا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، تو اپنے پاس رکھ، اور آپ کا ایک درویش آپ کے پاس آیا، عرض کرتے ہیں حضرت جی میں کچھ بندش محسوس کرتا ہوں اور میرے دل میں اندھیرا ہی دے رہا ہے، فرمایا جو کھاتا ہے اس کو دیکھ صحیح طرح کھانا ہے، کہا جناب آٹا صحیح ہے، سالن صحیح ہے، نمک صحیح ہے، مرچ گھی سب ٹھیک ہے، لیکن ہاں لکڑی مشکوک تھی، ہاں لکڑی مکس ہو گئی تھی، یعنی اس کا مطلب ہے کہ لکڑی مشکوک ہو تو اس کا بھی اثر کھانے میں آ جاتا ہے، تو بلیک کے مال کا اثر نہیں آئے گا، رشوت کے مال کا اثر حضرت ہے۔ صاحب پیر صاحب پہ بھی آ جاتا ہے، پیر کوئی وہ انوکھی چیز ہے، نہیں، میں سمجھا مرید پہ تو آتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں پیر بننا بڑا آسان ہے، ویسا لباس میں پیر بن جائیں، کیونکہ لوگ جو ہے نا اندر نہیں دیکھتے، لیکن شیخ ہونا اور چیز ہے، شیخ طریقہ کامل ہونا اللہ کی عطا ہوتی ہے، اور جو اس منصب والا آدمی ہوتا ہے وہ رزق کا خیال رکھتا ہے، گفتگو کا خیال رکھتا ہے۔ آپ تو غیبت پسند نہیں کرتے، کسی غیبت سنتے نہیں تھے، جیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک نے، آپ گھر میں بیٹھے ہوئے تو ایک موٹی سی عورت آ گئی، تو زوجہ مطہرہ نے عرض کیا حضور کتنی موٹی عورت ہے، فرمایا نہ غیبت نہیں کرتے، اللہ، عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیسی غیبت ہے، کیا موٹی نہیں ہے؟ فرمایا ایک بات سنو، اگر آپ اس کے منہ پر کہتی کہ یہ موٹی ہے، اس کو اچھا لگتا برا لگتا؟ حضور برا لگتا، فرمایا یہی غیبت ہے، کسی کے پیٹ پیچھے وہ بات کہنا جو اس کے منہ پر کر اس کو بری لگے، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ نظر کا اتنا کمال ہے کہ ایک سانپ جو ہے اس کی نظر میں کمال ہوتا ہے، بندے کو دیکھ کے مار دیتا ہے۔ ہاں بالکل صحیح ہے، بلکہ اس کی پھونک سے مر جاتا ہے آدمی، ایک ایسا سانپ خطرناک ہے۔ تو جب سانپ کی نظر میں کمال ہے تو یہ اللہ والے تو سبحان اللہ، تو وہ جب آپ نے شیخ کے موقع حضرت باقبلا اپنا مجدد پاک نقدہ بھیجا تو وہ بیچارہ سیدھے ہی آ گیا اندر، اچھا اس نے دستک دی تو اب خود ہی تشریف لے آئے، حالانکہ خادم جاتا تھا اور پھر آتا تھا، اور جب آئے تو پوچھا تیرا نام کیا ہے؟
تو کہتے میرا نام با ماں. ہاں. انہوں نے اس کا ترجمہ نہیں کیا با ماں تیرے ساتھ ہمارے ساتھ. اچھا. اور آج کے بعد تمہارے ساتھ ہے. پھر وہ ایسے اس میں نگاہ کی وہ تڑپنے لگا. اور ایک مسجد میں خطیب صاحب خطبہ دے رہے تھے تو آپ کی ایسے بیٹھے ہوئے تھے تو اس نے آپ کی طرف غور سے دیکھنا شروع کر دیا تو آپ نے تقل بے ہوش ہو گیا. وہ یعنی ایسی نگاہ ہوتی تھی کہ اچھا جی ایسا ہوا. حضرت میرے جو شیخ تھے قبرص سے آئے شیخ محمد ناظم العادل الحقانی رحمۃ اللہ علیہ, پچھلے برس ان کا انتقال ہوا. یوسف صاحب بھی ملے میرے یہاں. تو انہوں نے جسٹس چودھری اعجاز بڑے سینئر جج تھے, فوت ہو گئے پچھلے سال چند ماہ پہلے. سپریم کورٹ کے جج ریٹائر ہوئے ہیں تو وہ اس وقت سپریم کورٹ کے جج تھے, اپنا ہائی کورٹ کے جج تھے چودھری اعجاز صاحب. تو اس مرحوم نے حضرت سے ہاتھ ملایا, حضرت نے ہاتھ پکڑ کے یوں چودھری اعجاز کا ایسے 2 دفعہ کیا, اس کی طرف دیکھا تو یوں گر کے تڑپنے لگے کہ لگا کہ جیسے مچھلی تڑپتی ہے. حدیثی میں آتے نظر حقن, صحیح بخاری کی حدیث ہے, نظر حق لگ جاتی ہے, اگر بری لگ جاتی ہے تو اچھی بھی لگ جاتی ہے. اچھی بھی لگی. واہ واہ, یہ تو بڑا زبردست آرگومنٹ آپ نے دیا ہے. اگر بری نظر لگتی ہے برے آدمی کی بھی لگتی ہے, برے کی بھی لگتی ہے, گندے سے گندے کی بھی لگتی ہے, تو نیک بعض کی بات نیک آدمی ہوتا ہے تو ایسے تکتا ہے تو وہ الٹی نظر ہو جاتی ہے. حدیثی میں آتا ہے ایک صحابی بہت حسین و جمیل تھے تو ایک صحابی نے ان کو دیکھا وہ گر گیا تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو گزارش کی کہ یا رسول اللہ وہ صحابی سے گر گیا, وہ کس نے اس کو مارا ہے, اللہ کس نے اس کو مارا ہے. عرض کیا حضور, اس نے دیکھا کہ اتنا خوبصورت ہے میں نے آج تک کسی کو دیکھا نہیں ہے, اس سوچ نے اس کو گرا دیا. تو نظر کے انداز میں فرق ہوتا ہے, اگر اچھے انداز سے دیکھیں گے اچھا کر دے گی, برے میں تو برا کر دے گی. تو اولیاء اللہ جب دیتے اچھے انداز سے دیکھتے تھے. حضرت ہم پہ نظر ڈالیں نا آپ آپ تو پہلی نظر پائے ہوئے ہیں.